ہارون صاحب، افغانستان کی صورتحال، انٹیلیجنس سربراہوں کی ملاقات، اس قدر اچانک وجہ کیا بنی؟ نہیں ایسی چیزیں اچانک کہیں ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے مہینوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اس دفعہ ہفتوں کی ہوگی۔ اس وقت صورتحال اتنی خراب ہے افغانستان میں۔ افغانستان جو ہے دیکھیے ایک نیو گریٹ گیم ہے، اس سے دنیا بدلنے والی ہے۔ چین نے ان کے وٹافٹ $3 کروڑ کی امداد کا اعلان کیا ہے جی، اور عندیہ دیا ہے ان کو تسلیم کرنے کا، اور بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، انٹیلیجنس شیئرنگ کا فیصلہ صرف یہ نہیں ان کی میزبانی کی پاکستان یہ نے۔ میزبانی سے کیا مراد ہے ہارون صاحب؟ کیا مراد؟ اب اس کی ڈیٹیل آپ کو کیا بتاؤں؟ تھوڑی سی تو بتائیں نا، پتہ یہ ہوگی ISI کی تاریخ یہ ہے، مجھے نہیں پتا آج کل کیا ہوتا ہے، اچھا، کہ یہ مثلاً ترکی الفیصل آتا تھا نا، جو انٹیلیجنس چیف کا تھا، اچھا، تو اس کو گاجر اور انار کا جوس ملا کے پلاتے تھے، پھر اس کو کریلے اور قیمہ کھلاتے تھے۔ میس بڑا اچھا ہوتا ہے یہ صحیح۔ آج کل کیا ہے مجھے پتہ نہیں، میزبانی ویسے ہی میزبانی، یہی میزبانی ہے کہ ہاں یہی کہہ رہے ہیں میزبانی کی ہے DGISI نے۔ کھانا پینے سے لگتا ہے آپ کو بھی بہت دلچسپ؟ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، آؤزن دہی بلے کی بھی تعریف آپ کر رہے تھے۔ اچھا خیر، تو انٹیلیجنس چیف ملاقات کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے نا خدشات کیا ہیں۔ ایک تو خوف ہے سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کو، تاجکستان کو خاص طور پہ، کہ تاجک اگر اکاموڈیٹ نہ کیے گئے اور تلخی بڑھ گئی تو انہیں تو دریائی پار کرنا ہے نا، اور تاجکستان میں داخل ہو جائیں گے، مہاجرت ہوگی۔ اور پھر وہ ہے جو ان کے مخالفین ہیں، ان کو افغانستان پناہ دے گا اگر ایسا ہوا، خدا نخواستہ ہے، خدشہ ہے، مطلب ضروری نہیں ایسا ہو۔ ویسے تو محتاط تو وہ اتنے ہیں، دیکھو 9/11 کو تقریب ہی کینسل کر دی، اور کب فضول خرچی ہے، ہاں جی، ملتوی نہیں کی، اتنے سیانے ہیں، ملتوی نہیں کی، کینسل کر دی کہ یہ فضول خرچی ہے، بس حلف لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کا ویسے نومینیٹ کر دیا۔ اچھا، ایران کا جو اندیشہ ہے وہ داعش سے ہے، اور پنجشیر سے ان کا ایک بڑا جذباتی تعلق ہے، کیونکہ پنجشیر دیکھنا پرشین اسپیکنگ ایریا ہے، اس پہ انہیں حالانکہ مثالی تعلقات کی طرف وہ بڑھ رہے تھے۔ روس کا اس لیے کہ وہ جو اس کے پڑوسی ہیں ان کا سرپرست روس تھا، اس کا دائرہ اثر ہے نا وہ۔ پاکستان کا TTP ہے، صحیح، TTP کے بارے میں یہ تو اندیشہ نہیں ہے کہ وہ ان کو انکریج کریں گے، انکریج کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو اشرف غنی کے دور میں تھا۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ موجود تو ہے نا وہاں پہ، اور افغانستان اتنا مستحکم نہیں ہے کہ ہر شخص پہ حکومت کا کنٹرول ہو۔ صحیح، ٹھیک۔ ویسے خبر آپ کو بتا دوں کیا؟ افغانستان کے بارے میں بتائیے۔ خواتین وزراء کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، پکی خبر ہے، ابھی ملی ہے تھوڑی دیر۔ کابینہ کے اندر؟ جی، کابینہ کے اندر۔ بہت بڑی خبر ہے ہارون صاحب، خواتین کے حوالے سے بہت بڑی خبر۔ ہاں، ایک خاتون وزیر ہوگی یا ایک سے زیادہ، یہ میں نہیں کہہ سکتا، خبر پکی ہے، سورس بالکل ٹھیک۔ شامل کرنے کا فیصلہ ہو گیا، زبردست۔ اچھا خیر، ایک پازیٹیو امیج اجاگر ہوگا۔ اچھا پھر یہ ہے مسئلہ مہاجرت کا۔ اب بھی اندازہ ہے کہ 7 لاکھ آدمی ہجرت کا، ویسے پاکستان میں مہاجر آ چکے ہیں، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں مینشن کیا جائے، وہ اس سے چمن بارڈر سے۔ اچھا پھر یہ ہے پرابلمز ہیں، امریکہ نے پیسے روک دیے ہیں، اور جناب اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ ہے، اس کا جو ادارہ ہے خوراک کا، کیا ہے اس کا نام؟ یونیسیف اس معاملات کو دیکھتا ہے۔ تو ان کا ہے 90% افغانی سطح غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مطلب 1,95,00,000 کے قریب لوگ 1,95,00,000 بھوکے۔ جی، تو توف ہے امریکیوں پر کہ $2 ٹریلین سے افغانستان کی آبادی 200-300 سال ان کی غذائی ضروریات پوری ہو سکتی تھی۔ پیسہ گیا وار لارڈز کے پاس۔ عجیب دنیا ہے، اس میں جاگیردارانہ نظام ختم ہوتا ہی نہیں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات، یعنی ایک اور شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر کبھی اور شکل اختیار کر لیتا ہے، اور شکل اختیار کر لیتا ہے۔ 50% افغانی ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، یعنی کسی نے کچھ دے دیا کھانے کے لیے تو ہے، یا بھوکے سوتے ہیں یا کسی نے کچھ کھانے کو دے دیا تو دے دیا۔
اچھا اب پاکستان سے 3 طیارے گئے ہیں، ایک کابل میں اترا، ایک قندھار میں اترا، آج ایک خوست میں شاید جی، لیکن طیاروں سے کیا ہوتا ہے، وہ تو ہزاروں ٹرک چاہیے خوراک سے لدے ہوئے۔ یہ جو ہماری علیم خان والا مسئلہ ہے، اس میں ایک پرابلم یہ بھی تھا کہ گندم اتنی مہنگی ہو رہی ہے، چینی اتنی مہنگی ہو رہی ہے، تو وزیر خوراک بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ حکومت کی رٹ کا تو عالم یہ ویسے بیچ میں بات آ گئی کہ میں پرسوں ٹرین سے آیا تھا راولپنڈی سے، اور وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ کیا کہ جس آدمی نے ماسک نہیں پہنا ہوگا اسے 500 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ اچھا بورڈ لگا، اچھا، بڑا اچھا بورڈ لگا ہوا تھا، اور وہاں کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، اور جو پولیس افسر نگرانی پہ تھا اس کا ماسک ایسے تھا، ناک سے نیچے، ٹھیک ہے، وہ نگرانی پہ تھا۔ ریٹ تو حکومت کی کہیں ہے نہیں، نہ کسی کو فکر ہے ریٹ قائم کرنے کی، اعلانات کر دے ایک پاکستان، قانون ہر ایک پہ نافذ ہوگا، کوئی قانون سے بچے گا نہیں۔ اس کی بھی 2 شکلیں آگے جا کے دکھاتے ہیں ذرا عوام ٹھیک ہے، کو۔ افغانستان میں صورتحال یہ ہے، دیکھیے پھر یہ ہے افغانستان میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مجھے جناب حکمت یار نے خود بتایا تھا کہ 300 سے زیادہ، ویسے فکر تھے 400 سے 500 سے زیادہ لوگ روز قتل ہوتے تھے، یہ جھگڑے، خانہ جنگی، بحث یہ روزانہ فساد کے تھے۔ ہاں، اور ادروائز دیکھیے نا، چونکہ قانون تو حکومت تو متشکل تو نہیں ہوئی نا، اس کی رٹ قائم تو نہیں ہوئی نا، اغوا، ڈکیتیاں، ٹھیک ہے، جو افغانستان میں کبھی نہیں تھی، یہ میں آپ کو بتاؤں، یعنی جب افغانستان جو پرانا افغانستان تھا اس میں اغوا ڈکیتیاں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ قبائل تھے نا، وہ اپنے قبیلے اپنی حفاظت کرتے تھے، اپنے سسٹمز تھے ان کے۔ اچھا اب یہ جو ہے جب سے طالبان آئے ہیں تو یہ فگر اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، مگر عجیب بات ہے، ادھر آپ BBC کھولیں، ادھر آپ CNN دیکھیں، ادھر آپ کوئی فاکس نیوز دیکھیں، اس میں قتل و غارت ہی قتل و غارت ہے، وہ کیا تھا فلاں وقت، کیا تھا فلاں وقت، کیا تھا فلاں وقت، کیا تھا۔ اب وہ لوگ کیا ہے، ایک آدمی تھا، وہ اس نے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا آدھی رات کو، اس نے کہا کہ تو نے مجھے گینڈا کیوں کہا تھا؟ اس نے کہا بھائی تم کون ہو، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں، میں نے گینڈا تمہیں کب کہا؟ اس نے کہا آج سے 40 سال پہلے۔ اس نے کہا 40 سال پہلے کہا تھا جب سکول میں پڑھتے تھے، تو اب تمہیں یاد ہے؟ اس نے کہا میں دیکھا ہی آج ہے گینڈا، میں چڑے کر گیا تھا۔ گینڈا ہوتا کیسا ہے، دکھتا کیسا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی خدشات تو ہیں طالبان سے، دیکھیے جو انقلاب بڑی حرارت پیدا کرتا ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا یہ قرون اولیٰ کے مسلمان ہیں، ان کی بھی طبیعت صاف ہو جائے گی، تھوڑے دن ٹھہر جائیں، یہ وہ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں قرون اولیٰ کے مسلمان۔ وہ اللہ کے قرآن کریم نے اس کو واضح کیا کہ یہ ایک ایکسیپشن ہے، جو رسول اللہ کے زمانے میں مسلمان تھے کہ ایک استثناء ہے، رضی اللہ و رضوا عنہ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں وہ مسلمان۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے، یہ جذباتی لوگ ہیں، انہوں نے جنگ لڑی ہے، جیتی ہے، اس کے لیے داد کے مستحق ہے کہ امپیریلزم کو نکال دیا ہے۔ مگر ایک وقت پاکستان کے لیے دیکھیں نا، پاکستان کے لیے تو یہ ایک لمحہ ہے اپنا نجات کا، اور اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں، اور انڈیا جو ہے وہاں ایک صفحہ ماتم بچی ہوئی ہے، وہ جنرل بخشی جو ہے نا بہت سے بہت 6 مہینے نکالے گا، وہ کہتا ہے جاؤ تاجکستان پہ حملہ کرو، وہ نہیں پنشیر پہ جاؤ ان کی مدد کرو، وہ مدد کس کی کرو؟ وہ تو خود ہتھیار ڈال دی ہے، بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ نہیں بکھلاہٹ نہیں، پاگل پن کا شکار ہے۔ بکھلاہٹ اور چیز ہوتی ہے، بکھلاہٹ تو کچھ دیر میں ختم بھی ہو سکتی ہے، پاگل پن ذرا اب ان کا خیال تھا کہ ہم سپر پاور ہیں، اب سپر پاور جو ہوتی ہے نا، وہ نشہ اب دھیرے دھیرے اترے گا ارون صاحب۔ نشہ کیا ہے ہی نہیں سپر پاور، وہ تو اس میں فالٹ لائنز ہیں، انڈیا تو کبھی متحد رہ سکتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے وہ ایک دن ایک صاحب جنرل تھے، جنرل کہنے لگے مجھے لگتا ہے انڈیا چین سے زیادہ ترقی کرے گا۔ میں نے کہا میں آپ کے تاریخی شعور کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ مجھ پہ طنز کر رہے ہیں؟ وہ میں نے کہا اتنی فالٹ لائنز ہیں، مسلمان ناراض، سکھ ناراض، بدھ ناراض، عیسائی ناراض، ہندوتوا، اس کے باوجود آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کا خیال ہے، آپ خیال ہے جمہوریت جو ہے، جس ملک میں جمہوریت ہو وہاں زمین فصل کی بجائے سونا اگاتی ہے؟
وہ تو دیکھیں جمع جڑا معاشرہ نہیں رہ سکتا انڈیا کا. ہمارے ہاں بھی بہت پرابلمز ہیں, ہم بھی ایک جمع جڑا معاشرہ نہیں, ہم ایک مگر ہارون ریاست صاحب نہیں ہماری ہے. تقسیم اس قدر نہیں ہے جتنی انڈیا کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. نہیں ہماری تو پاسبلٹیز بہت شاندار ہے, ہماری تو لیڈرشپ کوئی نہیں. ہم نے تو جس دن قائد اعظم اس دنیا سے گئے ہم نے تہیہ کر لیا کہ ہم قانون کے راستے پر نہیں چلیں گے. وہ آدمی جس نے اپنے ڈرائیور کو روک دیا تھا کہ ریلوے وہ اس نے جا کے کھلوایا ڈرائیور نے, کہ اس نے پوچھا چوکیدار سے, پوچھا کتنی دیر ہے,